السلام علیکم ورحمۃ اللہ اینڈ ویلکم ٹو دی انجم نیشن۔ آج پاکستان میں ایک بڑا اہم ٹاپک جو میڈیا میں گردش کر رہا ہے اور ہر طرف ایک کیاس کی سچویشن بنی ہے۔ پاکستان تحریک لبیک یا رسول اللہ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ شیخ رشید صاحب کے میڈیا بریفنگ کے مطابق ان پر پابندی لگائی گئی ہے اور اس کے ریزنز میں انہوں نے کچھ چیزیں پیش کی ہیں کہ ان کا سیاسی طور پر جو ایک رویہ ہے اس وجہ سے ان پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اسی کے تناظر میں انہوں نے کچھ شہادتوں کی جو پولیس اہلکار 2 پولیس اہلکار فوت ہوئے ان کے حوالے سے اور 300-400 زخمی ہوئے، اس خاص پرسپیکٹو میں انہوں نے بات کی کہ اس وجہ سے ہم اس پر پابندی لگا رہے ہیں۔ اب اس بات کو ہم انالائز کریں گے کہ شیخ رشید صاحب کے اپنے پیرامیٹرز کیا کیا ہیں، ان کا ماضی کیا رہا ہے، اس خاص مذہب ریاست ٹکراؤ میں ان کا کردار بنیادی طور پہ کیا رہا ہے، ان کی اچیومنٹس کیا ہے ایسی چیز کہ جس وجہ سے ریاست یا ریاستی ادارے یا حکومت ان کو سامنے لاتی ہے اور ایک میڈیٹر کے طور پر ان کو پیش کرتی ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو 2007 کا وہ واقعہ یاد دلائیں گے کہ جب 2007 میں لال مسجد اور حکومت پاکستان کے درمیان ایک تناؤ پیدا ہوا، جس تناؤ کے نتیجے میں بے شمار کیجویلٹیز ہوئیں، اس نتیجے میں بہت سارا پاکستان کا نقصان ہوا اور انٹرنیشنلی پاکستان بہت کمزور پڑ گیا اور پاکستان کو دہشت گرد اور اس طرح کے ملکوں کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ بنیادی طور پر پاکستانیوں کو دہشت گردی سے جوڑا گیا اور دہشت گرد کہلانے لگ گیا۔ یہاں پر آپ 2007 کو آپ خاص اسی تناظر میں دیکھیں جو ابھی کے حالات چل رہے ہیں تو آپ کو یہ بات بالکل مشترک نظر آئے گی کہ ریاست اور مذہبی پارٹیز یا مذہبی ایک طبقے کے درمیان اسی طرح کا ایک کلیش بنا تھا، جس کے پیش نظر شیخ رشید صاحب جو کہ وفاقی وزیر تھے، جو بڑا ایک امپورٹنٹ رول ادا کر رہے تھے، وہاں پہ آپ میڈیا پہ آپ انٹرویوز آپ ان کے اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت کے لال مسجد کے جو غازی شہید تھے اور ان کے بھائی عبدالعزیز تھے، تو آپ کو یہ واقعی معلوم ہوگا کہ یہ وہاں پر بھی شیخ رشید صاحب نے ان کو ٹرک کر کے ریاست کے ہاتھوں ان کو مروایا، نقصان کروایا۔ ایز اے ہول ہم بات کریں گے تو وہ ملک خداداد پاکستان کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، یعنی یہ ایک ہیلا باز ہم ان کو کہہ سکتے ہیں یا ایک بڑا اسکلفل کنجرر ہم ان کو کہہ سکتے ہیں جو بنیادی طور پہ ٹرکس کرتا ہے اور ان ٹرکس کے نتیجے میں کوئی نتائج برآمد کرتا ہے۔ لیکن ان نتائج پر ہم اگر روشنی ڈالیں تو یہ نتائج پاکستان کے حق میں کبھی بھی مثبت نہیں رہے، بہت ہی مضحکہ خیز نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اگر 2000 کے بعد آپ اسسمنٹ کریں تو پاکستان بہت بڑے پیمانے سے بالکل زمین پر آ گیا اور وہ بنیادی طور پر یہی لوگ تھے جنہوں نے اپنا رول ادا کیا بڑے منفی انداز میں اور ریاست کو یا ریاستی اداروں کو شے دے کے مذہبی گروہوں کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کر کے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ شیخ رشید صاحب ایک بڑا نام ہے، وہ ان کے پاس ایک بڑا فن ہے، تمام تر پولیٹیکل پارٹیز میں رہنے کا ان کے پاس فن ہے، ان کے پاس ڈکٹیٹرز کی گود میں بیٹھنے کا فن ہے اور بڑے ماہرانہ انداز میں وہ علماء کو بھی ٹرک کر لیتے ہیں۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ ختم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ناموس رسالت پر مر مٹنے کی بات کرتے ہیں۔ ایون پولیٹیکل سسٹم یا پولیٹیکل انتقام کے لیے وہ جس پولیٹیکل سسٹم میں یا جس ڈیموکریسی میں وہ رہتے ہیں یا جس ڈیموکریسی کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں اسی کے اندر رہنے کی، اس پر کئی مرتبہ لعنت بھیج چکے ہیں، کئی مرتبہ اس کو دھوکہ، فراڈ، جھوٹ کہہ چکے ہیں، اس پولیٹیکل سسٹم کو، اس ڈیموکریسی پہ 1000 مرتبہ ان کی لعنت میڈیا پر موجود ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف ویڈیو کلپس ان کے موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ وہ سارے طبقوں میں مشہور ہیں اور ہر طبقے کو انہوں نے خوش کیے رکھا ہے اور ہر طبقے کے ساتھ ان کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، جس میں سب سے نمایاں طبقہ ان کا اسلام ہے یا اسلام سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں یا علماء کرام ہیں جن میں وہ مشہور ہیں۔ چونکہ ختم نبوت کے حوالے سے
بہت بڑے دعوے بیونڈ دی لمیٹیشن دعوے کر کے ان دعووں سے ایک عوام کی سمپیتھی کو گین کر کے یا عوام کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل کر وہ ایک شہرت حاصل کرنے والے ایک بڑے سیاستدان ہیں. تو 2007 کے خاص تناظر میں ہم بات کریں اس وقت بھی ان کا یہی رول تھا کہ انہوں نے ایک طرف معاملات کو سیٹل کرنے کے بجائے ان کو مزید خراب کر کے ریاست اور ریاستی اداروں اور علماء کے درمیان تناؤ پیدا کر کے وہاں پہ ایک آپریشن کی صورتحال بنا دی. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ریلوے منسٹری سے ایک خاص تناظر میں جب یہ تناؤ پیدا ہو رہا تھا یا ایک تصادم کی فضا بن رہی تھی اس دوران ہی ان کو شفل کیا گیا اسی وزارت میں جس وزارت کے وہ ایکچولی ماہر ہیں اور جس میں وہ بہت منجے ہوئے سیاستدان اور بڑے پلیئر کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ تو رہا ان کا پاسٹ جو بنیادی طور پہ مذہبی حلقوں کے حوالے سے جو ان کا تاثر تھا یا ان کی ایکٹیویٹیز تھی ان کی اسیسمنٹ. آپ کو ان کے وہ ویڈیو کلپس دکھاتے ہیں جو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ریاست کے اسی نیریٹیو کو اسی بیانیے کو چیلنج کرنے کی وہ بات کرتے ہیں, عوام کو انسائٹ کرتے ہیں کہ ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کیا جائے, تصادم کیا جائے, ریاست کے بنیادی پہیے کو جام کر دیا جائے, ریاست کے تمام تر معاملات کو معطل کرنے کی وہ بات کرتے ہیں. آپ ویڈیو کلپس دیکھیں اس کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں. میں اسمبلی پہ 1000 مرتبہ لعنت بھیجتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں, لعنت بھیجتا ہوں ایسی جمہوریت پہ, لعنت بھیجتا ہوں ایسے وزیر اعظم پہ, لعنت بھیجتا ہوں ایسے چیف منسٹر پہ, لعنت بھیجتا ہوں ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں پہ. اور عمران خان استعفا دو, باہر آؤ, لاٹھی اٹھاؤ, نیزہ اٹھاؤ. تو جب وہ لال مسجد ورسز لال قویلی کا الیکشن تھا اس وقت کسی کو کیا برنال لگانی پڑے گی اب ان کو؟ تو اس وقت آپ لال مسجد والوں کے ظاہر خلاف تھے. اس وقت کوئی نبی کے نام پہ قربان ہونا ہمارا اعزاز ہے. ہم نے اپنے بچپن میں ختم نبوت میں ایک نہیں 2 مرتبہ جیلیں کاٹی, ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی کہ ان تمام سیکولر سوچ کے لوگوں کو, نام نہاد مغربی دنیا کو خوش کرنے والے, نام نہاد چلو چلاؤ, مارو اس نظام کو اور ختم کر دو. جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوں گی. ان ویڈیوز میں یکے بعد دیگرے وہ پولیٹیکل سسٹم پر لعنت بھیجتے ہیں, ختم نبوت کے چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تحریک لبیک یا رسول اللہ کی پذیرائی کی بات کرتے ہیں, گویا کہ ان کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا مطالبہ نہیں مانا تو ہم ان کو لانچ کر دیں گے یا ایون ان کو سپورٹ کریں گے. یعنی اس وقت ایک کاز ختم نبوت کے حوالے سے ایک خاص فضا بنی تھی. اس فضا میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے ان کو سپورٹ کرنے کی بات کر کے حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے. لیکن آج اسی پوزیشن پر یہ خود موجود ہیں اور آج ان کے لیے ختم نبوت, ناموس رسالت اور اس طرح سے دین کے ساتھ جو جڑے خاص پیراڈائمز ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. یعنی دوہرے معیار کی تمام تر لمیٹیشنز کو, تمام تر حدود کو پامال کر دیا گیا. یعنی انسان کا اپنا معیار اس قدر گر جائے کہ وہ کل یہ کہے کہ میں مشرق کی طرف کبھی قطعاً نہیں جاؤں گا, اور آج وہ پورے شد و مد کے ساتھ, پورے جوش و جذبے کے ساتھ جائے اور باقاعدہ طور پر بے شرمی اور ڈٹائی سے اور پر ڈٹ بھی جائے. انسان کی پستی کا اس سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہو سکتا. اب ان وجوہات پر بات کریں گے جن وجوہات کو بنیاد بنا کر ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی بات کی گئی یا فیصلہ کر دیا گیا ہے. ان وجوہات میں ایک بات جو ریاست کی ریٹ کو سامنے رکھا گیا ہے کہ ریاست کی گویا کہ ریٹ چیلنج ہو رہی ہے پروٹیسٹ کرنے سے یا مختلف شاہراہوں کے روکنے سے. تو یہاں پر آپ یہ ویڈیوز آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس وقت یہ عمران خان صاحب خود پاکستان کے تمام شہروں کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں. ہر ایک شہر کو نام لے کے کہتے ہیں کہ بند کر دوں گا, اور الٹیمیٹلی کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کو بند کر
کر لوں گا، یعنی ریاست کی رٹ کو اس وقت انہوں نے یعنی پورے شد و مد کے ساتھ انہوں نے چیلنج کیا، اور صرف چیلنج ہی نہیں کیا، انہوں نے 126-30 دن تک وہ بیٹھے رہے پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں بیٹھ کر، وہ انہوں نے پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کیا، اداروں کو بے عزت کیا، حملے کیے، املاک توڑی۔ اس وقت ریاست کی رٹ چیلنج نہیں ہوئی، اس وقت کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا، کوئی پابندیاں نہیں لگائی گئی، کوئی ایسے سیاسی انتقام نہیں لیے گئے جس طریقے سے وہ آج ٹی ایل پی پر ایک بہت بڑا فیصلہ انہوں نے کیا ہے پابندی کا۔ اور اگر اسی کے دوسرے تناظر میں آپ دیکھیں شہادتوں کی حوالے سے کہ 2 لوگ ریاستی 2 اہلکار شہید ہوئے ہیں، تو اسی کے برعکس آپ دیکھیں تو 12 سے 15 لوگ وہ لوگ شہید کیے گئے جن لوگوں کو کوئی اجرت نہیں ملتی تھی، جن لوگوں کو بنیادی طور پر ان معاملات کو پروٹیسٹ کرنے میں یا پروٹیسٹ کروانے میں یا اس پورے پروسیس میں شامل ہونے کے لیے کوئی اجرت نہیں دی جاتی تھی، ان کو مراعات پریویلیجز نہیں دی جاتی تھی کہ آپ جس طرح سے ریاستی اداروں کے لوگوں کو ملتے ہیں تنخواہیں مراعات ملتی ہیں، ایکچولی تنخواہ کے لیے وہ مرتے ہیں جن کو بعد میں شہادت کی سٹیمپ لگا دی جاتی ہے اور بڑے بڑے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ جمعرات کو میں لاہور جا رہا ہوں اور میں لاہور بند کروں گا، 4 تاریخ کو میں لاہور پہنچوں گا اور لاہور کو بند کروں گا، 8 تاریخ کو میں فیصل آباد جاؤں گا، فیصل آباد بند کروں گا، 12 تاریخ کو میں کراچی جاؤں گا، کراچی بند کروں گا، اور 16 تاریخ کو میں سارا پاکستان بند کروں گا۔ تو 4 تاریخ سے میں شروع کروں گا، آپ کو واقعی نقصان ہوگا، آپ کے لیے حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا، یہاں بھی رہیں گے، دھرنا بھی رہے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کے بار بار شہروں کو بند کریں گے۔ 16 کے بعد اگر 16 کے بعد یہ نسخہ کام نہ کیا تو میرا اگلا پلان بھی آنے والا ہے۔ 16 تک تو ہم شہر بند کریں گے اور پاکستان بند کریں گے ایک دن کے لیے، اس کے بعد جو میں کروں گا وہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ نیا پاکستان بنائیں گے، جو بھی رکاوٹ ہے پاکستانیوں، جو رکاوٹ ہے آپ کے سامنے، رکاوٹیں ہٹاؤ، کنٹینر ہٹاؤ، پولیس اگر کھڑی ہے اور غیر قانونی کام کر رہی ہے، آپ کو اگر روک رہی ہے ایک پرامن احتجاج پہ، پولیس کو آگے سے ہٹا دو۔ 12 سے 15 ان لوگوں کو شہید کیا گیا جن لوگوں کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، انہوں نے احتجاج کیا۔ آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں کہ جہاں میں انہی حکومتی اہلکاروں نے کس بے دردی سے املاک کو اور پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا، مختلف طریقوں سے وہاں پر انہوں نے ایک فساد کی فضا برپا کرنے کی کوشش کی اور ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ گویا کہ ایمبولینسز کو روکا جا رہا ہے، توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، ہر طرح کا ظلم اپنایا جا رہا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیں، اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم جی، یہ ایمبولینس سے گاڑیاں ہیں، ہم ان کو راستہ دے رہے ہیں اسٹار گیٹ پر، مگر یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے خود۔ ان کے ہیڈ آفس والوں نے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں منع کیا، ہم ان کو باقاعدہ راستہ دے رہے ہیں، لیکن ان کے ہیڈ آفس نے ان کو منع کیا ہے کہ آپ یہاں سے نہ ہلیں۔ تو اگر پیشنٹ کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی جوابداری امن والے خود ہے۔ یہ دونوں گاڑیوں کے نمبر ہے، یہ نمبر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔
हम इनको रास्ता दे रहे हैं लेकिन ये آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بری طرح سے یہ گاڑی کو توڑ رہے ہیں اور ایمبولینس کو خود اپنے ہاتھوں توڑ رہے ہیں. اور ایمبولینس کو آپ یہ تیسری ویڈیو جو آپ نے دیکھی، ایمبولینس کو کس طریقے سے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ ایمبولینس والے جانے کو تیار نہیں ہیں کہ ہمیں ریاستی اہلکار یا حکام بالا کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ آپ نے آگے نہیں جانا. گو کہ یہ دنگا فساد، یہ جو شر پر مبنی ہتھ کنڈے ہیں، یہ جو پرانے دور کے ہتھ کنڈے ہیں، وہ ریاست استعمال کرنے سے باز ہرگز نہیں آ رہی. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے ان لوگوں کی بات کرتے ہوئے زبان تھکتی نہیں ہے، زبان میں آبلے نہیں پڑتے، زبان پھٹ نہیں جاتی. جن لوگوں کو بنیادی طور پہ نواز شریف کی حکومت میں انہی حکومتی اہلکاروں نے شوٹ آؤٹ کیا تھا، شہید کیا تھا، اس کاز کو، ان لوگوں کی شہادتوں پر سیاست کرنے والا یہ شخص جو بنیادی طور پہ آج اسی طرح کی شہادتوں کو، اسی طرح کے اسیسینیشن کو نام لینے تک کو تیار نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس حکومت کے 2 یا 3 بندوں کی ہلاکت پر، ان کی فوتگی پر وہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے چلے ہیں. ایک بڑی سیاسی جماعت جو کہ پاکستان میں بڑی پذیرائی حاصل کر چکی ہے اور بڑا نام کما چکی ہے، اس پر پابندی لگانے کا ایک اہم فیصلہ کر چکے ہیں. اور اس فیصلے کا کیا پس منظر تھا، کیا اس فیصلے میں ہونا چاہیے تھا، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کس سمت پر کھڑے ہونا ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ تاریخ نے ہمیشہ ٹکرانے والوں کا نام لکھا ہے، نام درج کیا ہے، تلوے چاٹنے والوں کا نام کبھی بھی درج نہیں کیا. اور بڑی بات یہ ہے کہ تاریخ میں آپ کا نام اگر عاشق رسول کی لسٹ میں نہیں آتا تو کم از کم آپ کا نام ان کو عاشق رسول یا عاشقین رسول کو قتل کرنے، ان کو زد و کوب کرنے، ان کو اذیت دینے والوں کی لسٹ میں، یا ان کو ایٹ لیسٹ سپورٹ کرنے والوں کی لسٹ میں کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. اس ویڈیو کلپ کو آپ تمام سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ گروپس میں، یوٹیوب پہ، فیس بکس وغیرہ پہ آپ شیئر کریں. تمام لوگوں کو انوائٹ کریں کہ وہ لوگ اس مقدس کاز کے لیے، اس مقدس جنگ کے لیے جو بنیادی طور پر حق کے لیے لڑی جا رہی ہے، جو بنیادی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے لڑی جا رہی ہے، اس کے لیے لوگ مجتمع ہو سکیں، نکل سکیں اور اپنا رول ادا کر سکیں، اپنے طور پر اپنی ذاتی حیثیت میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.